بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 4 سے زائد بیویاں کیوں روا رکھی گئیں؟ علامہ قرطبی قدسرہ نے اپنی تفسیر میں روایت کیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 99 بیویاں حلال تھیں۔ اس تعداد میں علامہ قرطبی قدسرہ نے کئی فائدے بھی ذکر کیے ہیں۔ انہی فوائد میں سے ایک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی محاسن و کمالات کا نقل کرنا ہے، اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر و باطن دونوں کی تکمیل فرمانے والے ہیں، اور انہی میں سے ایک یہ کہ شریعت کے ان احکام کا نقل کرنا ہے جس پر مرد مطلع نہ ہو سکے تھے، اور ایک ان میں سے یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے کے باعث قبائل کا بابرکت ہونا ہے، اور انہی میں سے یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی کثرت کے سبب سید عالم کا سینہ اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تکالیف سے ہلکا ہو جاتا تھا، اور نیز یہ کہ کثرت ازواج زیادتی ثواب کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ رسالت کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے باوجود پھر بھی ان کے حقوق کی نگہداشت رکھنا، اس میں مشقت و تکلیف کا زیادہ سامنا کرنا ہوتا ہے جو بکثرت ثواب کا موجب ہے۔ نیز یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ نکاح فرمانا عبادت ہے۔ وہ اس طرح کہ ائمہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے اس وقت عقد فرمایا جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہنوز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور اسی طرح حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس وقت عقد فرمایا جبکہ موصوفہ کے شوہر چچا اور والد کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروا دیا تھا، لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی احوال سے باخبر نہ ہوتی، اور نیز اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخلوق سے کامل تر ہونے پر مطلع نہ ہوتی تو بداہتاً ان کی انسانی طبیعت انہیں اپنے ہی رشتہ داروں اور باپ داداؤں کی طرف راغب رکھتی۔ اس فائدے کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں کی بیٹیوں سے عقد فرما کر انہیں اسلام و تبلیغ کی دولت سے مالا مال کرنا عبادت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں متعدد ازواج بدی وجہ تھیں تاکہ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات و معجزات بھی اسی طرح ظاہر ہو جائیں جس طرح مردوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری کمالات آشکار ہوئے تھے۔ بلا گواہ اور بلا شہود ولی نکاح کر لینے کی اباحت بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص میں سے ہے۔ امام بہقی قدسرہ اپنی سنن میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نکاح جبھی ہو سکتا ہے جبکہ گواہ اور ولی موجود ہوں، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ولی اور گواہوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ نیز امام بہقی قدسرہ نے وہ روایت بھی ذکر فرمائی جسے امام مسلم قدسرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ سے زفاف فرمایا تو لوگ کہنے لگے، نامعلوم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی بیوی بناتے ہیں یا ولد۔ پھر خود ہی اپنی رائے سے کہنے لگے، اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باپردہ رکھا تو پھر تو یہ بیوی ہیں، اور اگر بلا حجاب رکھا تو پھر ولد ہیں۔ بعدها جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا ارادہ فرمایا تو سوار ہوتے وقت انہیں باپردہ رکھا، پھر سب کو معلوم ہو گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجہ بنا لیا ہے، اور نکاح پر دلالت کی وجہ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے ظاہر ہے۔ نکاح میں اذن ولی اور گواہی کا اعتبار کیوں ہے؟ علماء کرام نے فرمایا، امت کے نکاح میں اذن ولی کا اعتبار اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کفو برقرار رہے، جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کفو سے برتر ہے، اور فریقین کے انکار سے بچنے کے لیے گواہوں کا اعتبار کیا گیا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کا تصور ممکن نہیں، اور اگر بیوی نکاح کی منکر بن جائے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بیوی کی بات قابل غور نہ ہوگی۔ بلکہ علامہ عراقی قدسرہ نے شرح مہذب میں یہاں تک فرما دیا ہے کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے کی وجہ سے کافر ہو جائے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بھی عورت سے خود بخود عقد فرما لینا جائز تھا،
اور عورت اور اس کے ولی کی اجازت کے بغیر دونوں طرف سے خود ولی بن جانا بھی جائز تھا، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہ سے عقد فرمانے کی خصوصیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ کے حلال فرما دینے سے عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہو جایا کرتی تھی، اس لیے نکاح فرمائے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ امام بیہقی قدس نے فرمایا جب یہ جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی رائے لیے بغیر اس سے عقد فرما لیں، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی۔ امام بخاری قدس حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ دوسری ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیے، جبکہ میرا نکاح اللہ جل مجدہ نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ امام مسلم قدس حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ کی عدت طلاق پوری ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں جاؤ اور انہیں میرا پیغام نکاح پہنچا دو، چنانچہ حسب الحکم جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جا کر ام المومنین رضی اللہ عنہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بارے میں اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ میں اپنے پروردگار جل اسمہ سے کوئی مشورہ نہ لے لوں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اپنی مسجد بیت میں برائے استخارہ تشریف لے گئی اور اتنے میں قرآن کریم میں آپ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا حکم بھی نازل ہو گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے اجازت حاصل کیے بغیر تشریف لے گئے۔ امام بیہقی قدس نے حضرت امام علی بن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما سے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهُ، اور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا کی تفسیر میں روایت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ زینب رضی اللہ عنہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جائیں گی۔ امام ابن سعد و علامہ ابن عساکر قدس رحمہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ موصوفہ نے فرمایا واللہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی جیسی نہیں ہوں، کیونکہ ان کے نکاح ہوئے مہر کے بدلے میں اور نکاح کرنے والے تھے اور ان کے قربت دار، جبکہ میرا نکاح اللہ جل اسمہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے ہی نکاح کے بارے میں قرآن کریم میں نازل ہوا جسے مسلمان قیامت تک پڑھتے رہیں گے اور جس میں کسی طرح کا بھی تغیر و تبدل نہیں آ سکتا۔ امام ابن سعد اور امام ابن عساکر قدس سرحمہ نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ جل مجدہ نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کے ایسے مراتب بلند فرمائے کہ جن کے ذریعے انہوں نے اس دنیا میں وہ کمال حاصل کیا ہے جس کے مساوی دوسرا کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ مثلا قرآن کریم کی گواہی کے مطابق اللہ جل مجدہ نے ان کا نکاح دنیا میں اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ ایک دن ہم سب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کا ہاتھ سب کے ہاتھوں سے لمبا ہے وہ بعد از وصال سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرے گی۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلدی اپنے ساتھ ملنے کی بشارت سنائی، اور آپ رضی اللہ عنہ جنت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ علامہ ابن جریر قدس حضرت الامام شابی رحمۃ اللہ علیہ سے راوی کہ آپ نے فرمایا حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ایسی باتوں کی نشاندہی کرتی ہوں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دوسری بیوی نہ کر سکے گی۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میرے جد امجد ایک ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح اللہ جل مجدہ نے آسمان پر فرمایا، اور یہ کہ درمیان میں پیغام رساں حضرت جبرائیل امین تھے۔
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ہبا کے ساتھ نکاح کر لینا جائز ہے، اور اسی طرح ابتدا و انتہا میں بلا مہر نکاح کر لینا جائز ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے، یہ خاص تمہارے لیے ہے، امت کے لیے نہیں۔ امام ابن سعد قدسرہ نے حضرت الامام اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ نے اپنا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبہ فرما دیا تھا۔ امام ابن سعد قدسرہ نے محمد بن ابراہیم تیمی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ نے اپنا آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبہ کیا تھا، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول نہ فرمایا۔ پھر حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال تک کسی سے بھی نکاح نہ فرمایا۔ امام ابن سعد قدسرہ اور امام بیہقی قدسرہ نے سنن میں حضرت امام شابی رضی اللہ عنہ سے ترجی من تشاء منہن، پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو کی تفسیر میں روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خواتین نے اپنا آپ حبہ کیا تو ان میں سے کچھ کو تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور کچھ کو قبول نہ فرمایا۔ ازاں بعد ان خواتین میں سے کسی نے بھی دوسری جگہ عقد نہ فرمایا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ بھی ایسی ہی خواتین میں سے ہیں۔ امام سعید بن منصور قدسرہ اور امام بیہقی قدسرہ نے اپنی سنن میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بذریعہ حبہ نکاح کر لینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ رہا یہ امر کہ جس طرح حبہ ہونے والی عورت کے لیے لفظ حبہ نکاح کے لیے کافی ہوتا ہے، کیا اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حبہ قبول کرنے کا لفظ کفایت کرے گا، یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لفظ نکاح شرط ہے؟ اس میں دو وجہ ہیں، جن میں سے صحیح تر دوسری وجہ ہے، اس لیے کہ اللہ جل مجدہ کا ظاہر ارشاد یستن کہا اسی کا مقتضی ہے، یعنی ظاہر النص کا مقتضی لفظ نکاح ہے، لہذا من جانب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ نکاح ہی معتبر ہے۔ دو وجہوں میں سے ایک پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے مابین تقسیم اوقات کا لحاظ رکھنا مباح ہے۔ مذہب مختار یہی ہے اور امام غزالی قدسرہ نے اسی کو صحیح کہا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، ترجی من تشاء منہن وتووی الیک من تشاء وما ابتغیت ممن حزلت فلا جناح علیک، پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو، اور جسے تم نے کنارے کر دیا تھا اسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ امام ابن سعد قدسرہ نے حضرت محمد بن کعب کرزی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ازواج کے درمیان تقسیم اوقات میں وسعت تھی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں ان میں تقسیم فرما دیں، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا۔ ترجمہ، یہ امر اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس لیے کہ اس سے ازواج مطہرات معلوم کر لیں گی کہ یہ اللہ جل مجدہ کی طرف سے ایسے ہی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ازواج کے درمیان تقسیم اوقات اگر واجب ہوتا تو پھر لوازم رسالت سے روگردانی کا خدشہ پیدا ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ثابت شدہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں اپنی سب ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہ فعل وجوب تقسیم کے منافی ہے۔ اور امام ابن کشیری قدسرہ نے فرمایا، پہلے پہل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم واجب تھی، پھر مذکورہ آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ازواج کے وجوب نفقہ میں دو وجہ ہیں۔ امام نووی قدسرہ نے وجوب کو صحیح کہا ہے، مگر اس صورت میں وہ نفقہ متعدد نہ ہوگا جبکہ دوسرے لوگوں کے نفقہ میں یہ حالت نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں اباحت نکاح، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ بحالت احرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کر لینا مباح ہے۔ امام بخاری و مسلم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت احرام ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا ہے۔ ایک وجہ پر جسے امام رافع قدسرہ نے بیان کیا کہ دوسرے کسی شخص کی
عدت گزارنے والی عورت کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح فرما لینا مباح ہے، اور اسی طرح اپنی موجودہ بیوی کے ہمراہ اس کی بہن، پھپھی، خالہ اور بیٹی کا نکاح بھی اکٹھا کر لینا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مباح ہے، مگر سب سے صحیح یہ ہے کہ ان کے اکٹھا رکھنے کی بھی ممانعت ہے۔ اس کی شاہد بخاری اور مسلم کی وہ حدیث شریف ہے جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ اور نیز ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنی ہمشیرہ کو بغرض نکاح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، مجھ پر اپنی بیٹیاں اور بہنیں نہ پیش کیا کرو۔ یہ بھی صحیح ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کی 6 یا 7 سال کی عمر میں عقد فرمایا۔ ابن حزم کی روایت کے مطابق ابن شبرمہ کا رجحان یہ ہے کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ باپ کے لیے عند الشوافہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح نابالغی میں کر دے۔ اسے ابن ملکن نے خصائص میں ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ابن ملکن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ روایت غرائب سے ہے، میں اسے ابن حزم کے سوا کسی اور سے نہیں جانتا۔ جبکہ جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے جائز ہے، اس میں صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ ابن منظر قدسرہ نے عدم خصوصیت پر اجماع نقل کیا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی لونڈی کو آزاد فرما کر پھر اسے نکاح میں لانا اور اس کی آزادی ہی اس کا مہر قرار دینا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے ہے۔ امام بخاری و مسلم قدسرہما نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا اور ان کی آزادی ہی ان کا مہر مقرر فرمایا۔ امام بیہقی قدسرہ نے اپنی سنن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد فرما کر انہیں اپنی زوجیت سے سرفراز فرمایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مہر کیا مقرر فرمایا ہے؟ فرمایا اس کی جان ہی اس کا مہر ہے۔ امام ابن حبان قدسرہ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں عمل فرمایا ہے، مگر اس فعل کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی دلیل ہے کہ یہ امت کے لیے روا نہیں ہے، لہذا اس فعل میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ امت کے لیے بھی مباح ہے۔ امام سیوطی قدسرہ نے فرمایا میں کہتا ہوں امام ابن حبان قدسرہ کا قول ہی میرا بھی مختار ہے، اور یہی مذہب امام الائمہ احمد رضی اللہ عنہ اور امام اسحاق قدسرہ کا بھی ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔